अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत नबी पढ़ रहे हैं अल्लामा शिबली नुमानी और अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैहिमा की, और वॉल्यूम 4 पार्ट 7। और हम इसका अल्हम्दुलिल्लाह सारे वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, और बिल्कुल ही शायद ये रिकॉर्डिंग लास्ट हो या इससे अगली वाली रिकॉर्डिंग लास्ट हो इसकी सीरीज की। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सीरत नबी जो सी है वो लेके पढ़ेंगे। और अगर आप मतलब थम्स अप करेंगे रिकॉर्डिंग पे, तो मैं सोच रही हूँ कससुल अंबिया पढ़ी जाए, या अपनी ये जो सहाबियात हैं उनके बारे में जाना जाए, क्योंकि हम लोगों को अभी तक उनकी सीरात का नहीं पता। कि हमें तो सिर्फ चंद सहाबियात का पता है जो कि उम्मुल मोमिनीन हैं और उम्मुल मोमिनात हैं, तो उनका पता है। तो राय दीजिएगा, नहीं तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर क्या शुरू किया जाए। तो इसमें अभी तक हम लोग मामलात के बारे में पढ़ चुके हैं, कानून इलाही के बारे में पढ़ चुके हैं, इसको कैसे अप्लाई करना है, क्यों जमहूरियत नाकाम हो जाती है, कानून साज जब कानून बना रहे होते हैं उनको क्या क्या मसले लाहक होते हैं, क्यों वो बार बार कानून जो सा है हर दफा जिसकी भी टर्न आती है वो अपने आके नया कानून बनाना शुरू कर देता है, उसमें पायदारी नहीं होती है। तो फिर क्यों हम कानून इलाही तो डे वन से ही हुई है, तो फिर कानून इलाही की हम तामीमी यकसानी कैसे रख सकते हैं, अहद नबी में निज़ाम हुकूमत कैसी थी, सल्तनत और दीन का तल्लुक क्या है, सल्तनत और मलकियत की हकीकत भी अभी हमने लास्ट वॉल्यूम में की, और वॉल्यूम से मुराद रिकॉर्डिंग है। तो इसी तरह इस्लाम ने मलकियत के सारे अल्फाज को तर्क कर दिए और लफ्ज़ मलकुल मलूक की ममानत की है। उम्मत मुस्लिमा की बासत अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और बाकी हमारे पास दो टॉपिक ही हैं, कुव्वत अमला या कुव्वत आमरा, और हकीकी हाकम कौन है, सिर्फ अल्लाह है। तो चलें इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। उम्मत मुस्लिमा की बासत। अकीदा खिलाफत की रूह से अगरचे सारे बनी आदम इस नियाबत इलाही के शर्फ के मुस्तहिक हैं, मगर अहले सआदत वही हैं जो उसको मानते हैं, अपने को अल्लाह ताला के अहकाम की अताअत का जिम्मेदार जानते हैं, और नियाबत की बुलंदी के साथ अल्लाह ताला के साथ अपनी बंदगी और सराफंदगी को तस्लीम करते हैं। इस नियाबत और अब्दियत के असल नुमाइंदे तो हम तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं, मगर इनकी तबईयत में इनकी उम्मतें भी शामिल रही हैं। लेकिन अब जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए खातमुल अंबिया होकर तशरीफ लाए हैं, और आपके बाद अब कोई दूसरा नबी क़यामत तक आने वाला नहीं है, तो उम्मत मोहम्मदिया भी अपने नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की तबईयत में नियाबत इलाही की नुमाइंदा है, और दुनिया की आखिरी उम्मत की हैसियत से क़यामत तक नुमाइंदा ही रहेगी। इसलिए कुरान पाक और अहादीस नबवी में इसका लक़ब खातमुल उम्म और आखिरुल उम्म है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को आखरीन के लफ्ज़ से ताबीर फरमाया है, जिसके मानी पिछलों के हैं। सूरह वाक़िया में सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, एक छोटा ग्रोह वो अगलों में और एक छोटा ग्रोह वो जो है वो पिछलों में है। एक छोटा ग्रोह अगलों में और एक छोटा ग्रोह पिछलों में है। सूरह जुमा में व आखिरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और इनसे पिछलों में जो अभी तक इनमें शामिल नहीं हुए। तो इससे क्या पता लगा कि उम्मत मोहम्मदिया के बाद कोई नई उम्मत पैदा नहीं होगी, कि कोई नया नबी अब क़यामत तक नहीं आने वाला है। अहादीस में भी है कि इसी तस्रीहात मौजूद हैं, सही बुहारी में है कि अम्बिया की इन उम्मतों की मिसाल मजदूरों की है। अल्लाह ताला ने पहले यहूद को मजदूरी पर रखा, तो उन्होंने ज़ुहर तक का काम किया फिर छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अभी तो दिन बाकी है, मगर वो ना माने, फिर नसारा को मजदूर बना दिया।
انہوں نے اثر تک مزدوری کر کے کام کو چھوڑ دیا، نصارہ مطلب یہ عیسائی لوگ جن سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تو دن باقی ہے مگر وہ کام کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ عصر کے بعد مسلمانوں کو مزدوری کا شرف بخشا تو انہوں نے مغرب تک کام کر کے انجام تک پہنچا دیا اور پوری مزدوری پائی۔ ملحظ یہ حدیث بعض الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بخاری اور ترمذی، موطا، حاکم وغیرہ حدیث کی کئی کتابوں میں ہے۔ کنز 6:23۔ اس حدیث میں دن سے مراد زمانہ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ امت مسلمان دنیا کی آخرین امت ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، نسائی میں اوپر کی حدیث کی شرح یوں ہے کہ نحن آخرون السابقون، کہ ہم ہیں سب سے پچھلے لوگ اور سب سے اگلے، یعنی ظہور کے لحاظ سے تو دنیا کی تمام امتوں میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ ظہور کے لحاظ سے مطلب یہ کہ ہم سب سے پیچھے آنے والے ہیں، لیکن اجر اور ثواب میں قیامت کے دن ہم سب کے آگے ہوں گے الحمدللہ انشاءاللہ۔ حدیث کا یہ ٹکڑا مسترد حاکم، بہقی اور نسائی میں بھی ہے، کنز 6 سے 230۔ اب ابن ماجہ میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنز 6 سے 23 تک، نحنو آخر الامم، ہم سب سے آخری امت ہیں۔ غرض ان آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امت محمدیہ دنیا کی آخری امت ہے کیونکہ وہ آخری نبی کی امت ہے۔ اس امت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ چونکہ آخری امت ہے اور نبوت کی آخری امانت کی حامل ہے، اس لیے قیامت تک اس میں اہل حق کا ایک گروہ ہمیشہ غالب اور منصور رہے گا، اور دنیا پر اللہ تعالیٰ کی شہادت کی مہر لگاتا رہے گا اور اہل عذر کی حجت کا قاطع ہوگا۔ اس خصوصیت کا ثبوت قرآن پاک اور احادیث میں تصریح کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن پاک قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والے مسلمان ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی بات کا وعدہ فرماتا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ وسائط اور تدابیر کے بغیر ہی اس کو پورا کر دے گا۔ گو اس کی قدرت کی وسعت میں سب کچھ ہے، مگر عالم تدبیر میں اس نے اپنے موعودات کے لیے اسباب اور علل کا واسطہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی روزی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا حصول اسباب و تدابیر پر موقوف رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خلافت کا وعدہ فرمایا تو اس کا حصول بھی مجاہدات پر موقوف رکھا، اس کے بعد پورا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے تو وہ بھی اسباب و تدبیر کے ذریعے ہی پورا ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک کے بقائے دوام کے لیے حاملین قرآن کو بھی تا قیامت دوام بخشے گا اور انہی کے ہاتھوں اور انہی کے سینوں میں محفوظ رکھ کر اس وعدے کو پورا کرے گا، اور یہ وعدہ بھی اس وقت اپنے اصلی معنوں میں پورا ہوگا جب امت محمدیہ کا ایک گروہ غلبہ اور سطوت کے ساتھ دنیا میں قائم رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انعام، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَأْخُذُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہمارے مخلوق بندوں سے ایک امت ہے جو حق کی راہ دکھاتی ہے اور حق کا اور حق بالحق و بہی یادلون، اور حق کا وعدہ جو سا ہے وہ پورا کرتی ہے، یادلون عدل کے ساتھ اس کو پورا کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ اہل تفسیر نے اس کو امت محمدیہ کے حق میں سمجھایا ہے اور ظاہر ہے اور کیا بھی ہے کہ یہ حال و مستقبل دونوں کے لیے ہے، یعنی قیامت تک امت محمدیہ کا ایک گروہ حق کے ساتھ قائم رہے گا۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے پیرووں کو تمہارے نہ ماننے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی منکر تو یہود ہیں، گو دوسرے کفار بھی طبعاً اس میں داخل ہیں، اسی طرح ان کے اصلی پیرو تو مسلمان ہیں، مگر معنی میں یہودیوں کے مقابلے میں عیسائی بھی پیروی کرنے والے کہے جا سکتے ہیں، کو گمراہ ہوں۔ بہرحال اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل اسلام اور ان کے ساتھ عیسائی بھی قیامت تک دنیا میں قائم رہنے والے ہیں، اور عجب نہیں کہ حق اور باطل کے یہ دو حریف قیامت تک باہم کشمکش میں ہی مبتلا رہے، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے مسلمانوں کو غلبہ عام حاصل ہو جائے، جیسے کہ نزول مسیح کی حدیثوں کا منشا بھی یہی ہے۔ قرآن پاک ان ارشادات النص کی تصریح
अहादीस नबवी में इस्तिफादा के दर्जे तक है। बुखारी अलामात नबुव्वा ला तज़ाला मन उम्मती उम्मता क़ाइमत बि अम्रिल्लाहि ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम वला मन खलफहुम हत्ता यातीहिम अम्रुल्लाहि व हुम अला ज़ालिक। मेरी उम्मत का एक ग्रोह अल्लाह की शरीयत को लेकर कायम रहेगा, इसके छोड़ने वाले उसके मुखालिफ उसका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला की बात यानी क़यामत आ जाएगी और वो इसी पर कायम रहेंगे। बुखारी अलामात नबुवा में भी ला यज़ालून नासा मन जो कोई उम्मती ज़ाहिरीना मेरी उम्मत के कुछ लोग हमेशा गालिब रहेंगे हत्ता यातीहिम अमरुल्लाही यहाँ तक कि अल्लाह ताला की बात आ जाए वहुम ज़ाहिरून यानी क़यामत आ जाएगी मतलब वो ज़ाहिर हो जाएगी। और बुखारी किताब तौहीद में ला यज़ालु मन उम्मती ये मन ही मिन होना चाहिए कि मेरी उम्मत में से, हाँ जी ये मिन है। ला यज़ालु मिन उम्मती कौमा या ज़ाहिरीना अलन नासी हत्ता यातीहिम अमरुल्लाह मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा गलब रहेगा यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। इसी तरह बुखारी तौहीद किताब तौहीद में ला यज़ालु बिन उम्मती उम्मत क़ाइमतु बि अम्रिल्लाहि ला यदुर्रुहुम मन कज़बहुम वला मन खज़लहुम हत्ता याती अम्रुल्लाहि व हुम अला ज़ालिक। मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा अहकाम इलाही को लेकर कायम रहेगा, इसके जुटलाने वाले और इसके छोड़ने वाले इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। मुस्लिम किताबुल अमारा में ला ला ये तजाला है ला तजाला ताइफातु ये फिर मुदारे बन गया। ला तजालू ताइफातु मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़ ला यज़ुरुहुम मन खज़लहुम हत्ता यातीहिम अमरुल्लाहि व हुम कज़ालिक। मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर गलबा के साथ कायम रहेगी और उसके मुखालिफ उसके छोड़ने वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। किताबुल अमारा मुस्लिम में भी और किताबुल अमारा में भी लन यबरहु हज़दीन क़ायमन युक़ातिला अलैहि असाबहु। ये मुझे अब ये देखना पड़ेगा युक़ातिला है कि लू है। ये दीन इस्लाम हमेशा कायम रहेगा, इसलिए इसके लिए मुसलमानों की एक जमात हमेशा लड़ती रहेगी। तो मुसलमानों की जमात युक़ातिला ही होगा। अच्छा अलैहि असाबहु मिनल मुस्लिमीन हत्ता तक़ूम अस्साअत यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। ला तज़ालु ताइफ़ातुन मन उम्मती मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़्क़ि ज़ाहिरीना इला यौमिल क़ियामा। मुस्लिम और किताबुल अमारा में मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पर लड़ता रहेगा और अपने दुश्मनों पर गालिब रहेगा। मुस्लिम किताबुल अमारा ला तज़ालु ताइफ़ातुम मिन उम्मती क़ाइमतुन बि अम्रिल्लाह ला यज़ुर्रुहुम मन खज़लहुम व खालिफहुम हत्ता याती अम्रुल्लाहि व हुम ज़ाहिरून अलन नास। मेरी उम्र में से कुछ लोग हमेशा अहकाम इलाही को लेकर कायम रहेंगे, इनको छोड़ने वाले मुखालिफ कुछ नुकसान पहुंचा सकेंगे यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। मुस्लिम किताबुल अमारा में वला तज़ालु असाबतु असाबतुम मिनल मुस्लिमीना युक़ातिलूना अलल हक़्क़ि ज़ाहिरीना अला मन नवाहुम इला यौमिल क़ियामा। मुसलमानों की एक जमात हक पर हमेशा लड़ती रहेगी और क़यामत तक अपने दुश्मनों पर गालिब रहेगी। मुस्लिम किताबुल अमारा में ला तज़ालु असाबतुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अला अम्रिल्लाहि क़ाहिरीन ला अदूहुम ला यज़ुर्रुहुम मन खालिफहुम हत्ता यातीहिम मुस्साअतु हत्ता यातीहिम मुस्साअतु व हुम अला ज़ालिक। मेरी उम्मत की एक जमात अल्लाह की शरीयत के कायम करने पर लड़ती और अपने दुश्मनों को दबाती रहेगी, इसके मुखालिफ इसको नुकसान ना पहुंचा सकेंगे यहाँ तक कि क़यामत आ जाए और वो इसी गलबे की हालत में रहेंगी। जी ये हदीसें सिर्फ सहीहीन की हैं। हदीस की दूसरी किताबों में जैसे मुस्तदरक हाकिम, जामिया तिर्मिज़ी, सुनन नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, इब्ने हब्बान में भी इस मानी की हदीसें मज़कूर हैं। इससे अंदाज़ा होगा कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तस्कीन की खातिर के लिए किस शिद्दत और किस
وضاحت کے ساتھ یہ پیشن گوئی فرما دی ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اپنے ظاہری و باطنی غلبہ اور قوت کے ساتھ قیامت تک قائم رہے گا، تاکہ حق کا پیغام قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ آئندہ کسی جدید نبی کی واسط نہ ہوگی، اور یہ فرض جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے عطا ہوتا تھا وہ ہر دور میں مسلمانوں کی ایک جماعت انجام دے گی۔ ایک حدیث میں ہے العلماء ورثہ، یعنی امت محمد کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وراثت نبوت کے عہدہ اور منصب میں شامل نہیں ہے کہ یہ خاتم نبیین علیہ السلام کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا، بلکہ نبوت کے فضائل و کمالات و فرائض سے ان کے حسب استعداد و مرتبہ حصہ ملے گا، اور وہ تبلیغ اور وہ تبلیغ دین، ہدایت خلق، تبلیغ دعوت دین، حق، ہدایت حلق، دعوت حق، اقامت دین، امر بالمعروف، نہی المنکر، دفع شبہات، ابطال مبتلین اور رد بدعت وغیرہ ہیں، اور وہ یہی کام انجام دیں گے۔ علماء امت کے علاوہ صلحائے امت بھی یہی درجہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ قیامت کے دن جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ساری امتوں کے ساری سر سے قیامت کی پہلی مصیبت دور ہوگی، تو یہ امتیں بیک زبان امت محمدیہ کے متعلق یہ شہادت دیں گی۔ مثلاً تیالسی صفحہ 354 عن ابن عباس و مسند احمد و ابو یعلا قالت هذا امت ان تکون انبیاء کلها، قریب ہے کہ اس امت کے سارے افراد انبیاء کا مرتبہ پائیں۔ جی۔ ایک حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ اس امت کو یہ رتبہ اس طرح حاصل ہوا کہ شہداء علیہ الامت، یعنی اپنی اپنی امت پر شاہد ہونے کا مرتبہ جس طرح انبیاء کرام صلاۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا، اسی طرح اس امت کو شہداء علی الناس کا مرتبہ عنایت ہوا ہے۔ الناس، علی الن الناس جی۔ کا مرتبہ عنایت ہوا ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن ساری امتوں پر شہادت کا کام امت محمدیہ سے لیا جائے گا۔ یہ شاید اس لیے ہوگا کہ امت محمدیہ ہی وہ امت ہے جو سارے پیغمبروں کی صداقت پر ایمان لائی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے حکیم ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے، اس امت کو ایسی باتیں ملی ہیں جو کسی کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک یہ کہ اس امت سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، یا مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا، سورہ مومن۔ حالانکہ یہ مرتبہ پہلے صرف انبیاء کو حاصل تھا، اور دوسری یہ کہ ان سے یہ بھی کہا گیا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے دین پر تم پر کوئی تنگی نہیں کی، اور یہ بھی صرف انبیاء ہی کو کہا گیا تھا۔ اور تیسری یہ کہ ان سے یہ کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو وسط کی، درمیان کی امت بنایا، اور اس کو تین ترجموں میں لے کے چل رہی ہیں، امت یا شریف یا معزز امت بنایا۔ تو ایک ہی بات ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ درمیان کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شاہد ہو۔ تو یہ بھی پہلے صرف نبیوں سے ہی کہا گیا کہ تم اپنی امت پر شاہد ہو۔ اس تفسیر سے ظاہر ہے کہ اس روایت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیغمبرانہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ در حقیقت قرآنی آیتوں سے ہی لی گئی ہیں۔ قرآن پاک کی متعدد آیتوں میں بھی یہ مضمون دہرایا گیا ہے کہ امت محمدیہ کو شہادت تو الناس اور شہادت الامم کی فضیلت بخشی گئی ہے۔ شہید اور شاہد کے لغوی معنی حاضر کے ہیں، بی دیئر، بی پریزنٹ کے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا شہید، کہتے ہیں وہ جو رستے میں مارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شہید، نہیں، شہید کا یہ مطلب ہے کہ اس نے جان دے کر گواہی دے دی، وہ شہید ہے۔
اور شاہد وہ جو کہ اس وقت پریزنٹ ہے، اور وہ شہید وہ ہے جس نے اپنی جان دے کے اس بات کی گواہی دی کہ میرے رب کا پیغام حق ہے۔ کسی شخص کے پاس حاضر ہونا یا حاضر رہنا مختلف اغراض سے ہو سکتا ہے، مثلا اس کی حمایت اور مدد کے لیے، اس کی ہر حالت اور کیفیت سے باخبر رہنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے، اس کے متعلق کسی واقعے کی گواہی اور اس کی دعویٰ کی تائید کے لیے، اس کو امور خیر کی تعلیم اور شر سے بچانے کے لیے۔ اس لیے لغت کے اصول سے جو لفظ شہید ہے اور شہدان ثانوی معنوں میں حسب سیاق کو سباق سے بولا جاتا ہے، جس کا اندازہ آپ مندرجہ ذیل آیتوں سے بھی لگائیں گے جب ہم اس میں حمایتی اور مددگار کے معنوں میں لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتوں کو بلاؤ کہ قرآن کا جواب لے کے آئیں۔ اسی معنی کی تائید ایک اور آیا سے بھی ہوتی ہے بنی اسرائیل میں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ اس قرآن کے جواب لانے میں یہ لوگ ایک دوسروں کے کیا ہوں گے؟ مددگار ہوں گے۔ اور نمبر 2 پوائنٹ، ہر حالت میں کیفیت سے باخبر رہنے والا کے معنی میں جو شہید یوز کیا گیا ہے لفظ، اس کا سورہ حج میں ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان معنوں کی آیتیں قرآن پاک میں بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 3، کسی کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والے کے معنی جب ہوتے ہیں سورہ مائدہ میں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی امت پر ہوں جب تک ان میں رہا، نگران رہا، شہید رہے ان میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نمبر 4 میں گواہ اور دعویٰ کی تائید کرنے کے معنی میں شہید کو جب لیا گیا سورہ نساء میں فَكَيْفَ إِذَا جَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هؤلاء شَهِيدًا، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے دعوے، وہ باقی انبیاء علیہ السلام کو جب بلایا جائے گا تو ان کی قوم کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب ان کی قوم نے تو نہیں کیا ہوا، مانا نہیں ہوا، تو صرف چند لوگوں نے مانا ہوا، تو نبی جو سے ہے نا اپنی ہی قوموں کے جو سے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نبی بھیجا، نے کہا ہاں بھیجا، کیا کام پیغام پہنچایا، ہاں پہنچایا۔ اب اب نبی جو سے وہ مطلب سر جھکائے کھڑے ہوتے کہ یا اللہ تو نے جو دی ہم نے تو پورا کیا، تو انہوں نے نہیں کیا تو اب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کی قوم کو نا۔ تو اب ان کے اوپر جو سے نا ہم نے اس کی تائید آگے کرنی ہے کہ ہاں، کیونکہ ہماری ہی امت، ہمارے نبی محمد، امت محمدیہ ہی وہی امت ہے جس نے ساروں کو، جن کا ہمیں پتہ ہے، جن کا ہم کو نہیں پتہ ہے۔ ہمیں تو قرآن پاک میں 25 ہی رسولوں کا پتہ ہے نا، اس کے علاوہ جن کا ہمیں نہیں پتہ، تو ان کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں، تبھی ہم مسلمان سے مطلب اسلام لے کے آنے والا، اللہ تعالیٰ کی بات کو، حق کو سچ کہنے والا، ہماری امت ہی ہے۔ تو اس لیے پھر ہماری امت کو، ہم لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو تائید کے لیے بلایا جائے گا کہ ہاں انہی پیغمبروں کی آپ لوگوں نے کہا تھا نا کہ یہ آئے ہیں اس دنیا پہ اللہ کے پیغام پہنچانے، تو ہم کہیں گے یا اللہ ہاں، ہمیں نے ان کی تائید کی تھی۔ مطلب اس چیز کا وہ آپ کو ایسے سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ ہماری جو امت محمدیہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے، سوچیں۔ تو نمبر 5، امور خیر کی تعلیم یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے کے معنی ہیں۔ سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح تم کو معتدل امت بنایا، معتدل مطلب درمیان، امت وسطا درمیان کی، وسط کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو میزان پسند ہے، تاکہ تم لوگوں کے بتانے والے ہو اور یہ رسول تمہارے بتانے والا ہو۔ اسی معنی کی تائید میں قرآن کی ایک اور آیا ہے سورہ آل عمران میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قوم کی رہنمائی کو جتنی امتیں ہوئیں ان سب میں تم بہتر ہو۔
अच्छी बातें बातें कर बताते हो और बुरी बातों से रोकते हो। जी। इस तफसील से जाहिर है कि उम्मत मुहम्मदिया जो आखिरी उम्मत है, इसलिए मबूस की गई है कि वो अल्लाह ताला की आखिरी शाहिद के तौर पर इस दुनिया में पैगंबरों के कामों को अंजाम दे। वो नबी के दावा की शाहिद, हमायती, मददगार और गवाह है। वो दुनिया की सारी कौमों के निगरान कार बनाकर भेजी गई है। इसका फर्ज है कि वो क़यामत तक कौमों में अमर बिल मारूफ और नही अल मुनकर का फर्ज अंजाम दे। अब नबियों का सिलसिला मुनक़ता हो गया है, दीन इलाही कामिल हो चुका। पैगाम इलाही की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है और इसकी तबलीग और इशायत का फर्ज उम्मत मुहम्मदिया के सुपुर्द हो गया है। अब ये तन्हा इसके जिम्मा है कि क़यामत तक तमाम दुनिया में कलमा इलाही की बुलंदी, हक की इशायत, दीन की तबलीग, निज़ाम अदल की बरकरारी और अमल बिल मारूफ और नही अल मुनकर के फराइज अंजाम दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अमाम अमामो पेशवा हैं और वो खुद सारी उम्मतों की पेशवा व इमाम है और इसका फर्ज है कि वो उनकी इमामत और पेशवाई करे। चनाचा क़यामत के दिन इसकी ये फजीलत तमाम अम्बिया की उम्मतों पर शहादत की सूरत में जाहिर होगी, जैसा कि सही बुखारी में है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हजरत नूह बुलाए बुलाए जाएंगे। वो हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने अपनी उम्मत को तबलीग की थी? वो अर्ज करेंगे हाँ मेरे रब। फिर अल्लाह ताला इनकी उम्मत से पूछेगा क्या इन्होंने तुमको तबलीग की? वो इनकार करेंगे कि हमें तो कोई डर सुनाने वाला नहीं आया। तब अल्लाह ताला नूह से पूछेगा तुम्हारे दावा की शहादत कौन देता है? वो अर्ज करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत। तो ये नूह की शहादत देंगे। ये इरशाद फरमाकर हजरत हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। कि तुम लोगों यानी पर तो यानी तुमको मुअतदल व आदिल उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह हो। सही बुहारी सही। तफसीर सूरह बकरा। हाफिज इब्ने कसीर ने इस आयत की तफसीर में मसनद अहमद और मुस्तदरिक हाकिम वगैरह से और मुतअद्दिद हदीसें नकल की हैं, जिनसे ये साबित होता है कि हजरत नूह का नाम यहाँ मसलन है, वरना उम्मत मुहम्मदिया की शहादत मसालन मसालन है। मसाल। वरना उम्मत मुहम्मदिया की ये शहादत दुनिया की सारी उम्मतों पर होगी। इसका सबब जाहिर है कि दुनिया में यही एक उम्मत है जो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम और इनकी किताबों की सदाकत की शाहिद है। इस शहादत के बगैर कोई शख्स इस उम्मत में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनके ईमान का जुज है, यही ईमान जो शहादत के हम मानी है। क़यामत में नबियों की सदाकत की तायद में इनकी उम्मतों के मुकाबला में शहादत की सूरत में जाहिर होगा। सूरह हज में सूरह बकरा की इस आयत की मजीद तायद है। सूरह हज के लास्ट आया तक उन्होंने किया है कि हुवज तबाकुम व मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। उसी अल्लाह ने, ए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको सारी उम्मतों में चुना है और अल्लाह ने तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं रखी। मिल्लत या अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन कब्लु। तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन, इसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम पहले रखा। किसने? हजरत इब्राहिम ने पहले नाम मुसलमान उन्होंने रखा था। आगे वफी हाजा लियकून रसूलु शहीदन अलैकुम, और इस कुरान में भी ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर वतकून शुहदा अलन्नास। जी। ऊपर की तीन आयतों में उम्मत मुहम्मदिया की तीन वस्फ बयान हुए हैं। उम्मत वसतन वसतन आदिलो मोतदल उम्मत, खैर खैर उम्मतिन सबसे बेहतर उम्मत, खुवज्तबाकुम। तुमको अल्लाह ने चुना है। ये तीनों वस्फ इस उम्मत की बरगजीदगी, बढ़तरी और फजीलत पर शाहिद हैं। बल्कि वस्फ अजतबा कम, तुमको चुना और बरगजीदा किया, तो
ایسا ہے کہ اس کا اطلاق انبیاء علیہ السلام پر کیا گیا ہے۔ اس امت محمدیہ کی ساری امتوں پر شہادت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس امت کے شاہد عادل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے دنیا کی ساری امتیں ہوا وہ اپنے کو کسی بھی سابق نبی کی طرف منسوب کریں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت ہے۔ حضرت انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دعوت کے اس فرض کو انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہد بعید قیامت تک اس پیغام الہی کی دعوت و تبلیغ امت محمدیہ کا فرض قرار پایا۔ جب تک دنیا آباد ہے، ہر ملک میں، ہر قوم میں، دنیا کے ہر گوشے میں اس پیغام الہی کی دعوت و تبلیغ تابع قیامت امت محمدیہ کا فریضہ ہے۔ یہی بعض علماء محققین کی اصطلاح میں امت محمدیہ کی بعث ہے، جس کی تعبیر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے حسب ذیل فرمائی ہے۔ تمام جی، انبیاء ایک ایک منٹ، یہ جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہد بعہد، بعید نہیں، عہد بعہد مطلب وہ ایک ایرا یہ کے بعد کیا نیکسٹ ایرا، نیکسٹ ایرا، نیکسٹ ایرا، یہ بات۔ اور دوسری بات میرے ذہن سے نکل گئی وہ بھی، چلے ہے آگے آپ شروع کیجیے گا۔ تمام انبیاء اسلام، تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑا رتبہ اسی نبی کا ہے، جس کو بعث کی ایک اور دوسری نو بھی ہاں جی، حاصل ہوتی یہ ہے۔ یہ بعثت ہے، بعثت۔ اوکے، جس کو جی بعثت کی ایک اور دوسری نو بھی حاصل ہوتی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ اس نبی کو لوگوں کی تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانے کا ذریعہ بنائے، اور اس قوم کو ایک ایسی امت بنایا جائے جو دوسری قوموں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، تو اس نبی کی بعثت اولا اس کی بعثت ثانیہ کو بھی شامل ہو جاتی ہے۔ باب حقیقت النبوہ، جی شاہ صاحب کا منشا یہ ہے کہ نبی کی بعثت اولا اس کی قوم کی اصلاح اور تزکیہ کے بعد اس کو اس نبی کے احکام و تعلیمات و آداب کا سراپا نمونہ بنا دیتی ہے، اور پھر وہ قوم اپنے نبی کا پیغام لے کر جو اس کو پہنچائے دنیا کی دوسری قوموں میں پھیل جاتی ہے، اور اسے دنیا کی دوسری قومیں ہدایت پا کر اور قوموں کی طرف مبعوث ہوتی ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کی بعثت اولا کی خبر تو اس آیت میں ہے۔ سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھوں، امیین ہے نا، کہ وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، میں ایک رسول انہی کے اندر سے بھیجا۔ اور امت کے بعثت کا بیان اس آیت میں بھی آیا ہے، سورہ آل عمران میں، کنتم خیر یہ اس کی زیر زبانی لکھی ہوئی، اچھا، خیر کنتم خیر امت اخرجت للناس، قوموں کی رہنمائی کو جتنی امتیں ہوئیں ان سب میں تم بہتر ہو۔ اور حدیث صحیح میں اس بعثت کی تصریح ان الفاظ میں ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُؤَثِّرِينَ، تم لوگ آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، اور دشواری پیدا کرنے والے نہیں، دشواری پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ ایک پیغام حق کی حامل ہے، اور اپنے رسول کی طرف سے تبلیغ پر مامور ہے۔ وہ اس لیے مبعوث کی گئی ہے کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں کی اصلاح اور تزکیہ کی خدمت انجام دے، اور اپنے نبی کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجت الوداع میں اخیر حکم، لاسٹ میسج، فَيَبْلُغُ شَاهِدَ الْغَائِبِ، کہ میرے پیغام جو یہاں موجود ہیں وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک کے لیے محدود نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے جاری اور ساری ہے۔ فرمایا گیا کہ ہر حاضر دوسرے غیر حاضر کو اس طرح پہنچاتا چلا جائے۔ ذیل کی اس آیا سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی پتہ یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چیز ہماری قوم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو کیوں، امت کو کیوں چنا۔ سورہ توبہ میں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
ताइफातुन लियतफक्कहू फिद्दीन वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा राजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। तो यूं क्यों ना किया कि हर एक जमात में से चंद अशखास निकल जाते हैं ताकि दीन का इल्म सीखते और इसमें समझ पैदा करते, और जब अपनी कौम की तरफ वापस आते तो उनको डर सुनाते ताकि वो हुज़्र करें। दुआ दाइयों की दुआ बात शायद। दुआ कर ले। जी, कीजिएगा दुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व आ बिहम्दिका। सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा, 2 सफ़े रह गए। टाइम नहीं है हमारे पास, सिर्फ नहीं, 2 सफ़े हैं। नहीं किताब है। ये कंप्लीट हो गई, किताब, नहीं। टॉपिक कंप्लीट हो गया। कितना टाइम है? 1 मिनट भी नहीं है, मुझे लगता है कभी भी एंड हो सकती है। चले मांगे दुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।